بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی نیک نیتی سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی بدنیتی سے براہ راست جرم کا ارتکاب تو نہیں کرتا، لیکن بالواسطہ ایسے ذرائع تلاش کرتا ہے، ایسے ہیلے اور تدبیریں اختیار کرتا ہے جن کی روح سے بظاہر یعنی اپرنٹلی وہ جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جرم کے ارتکاب سے جو مقاصد ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ان تمام راستوں کو روکا ہے اور اس کی معاونت فرمائی ہے۔ ربا کی دو قسمیں فقہ کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو کہلاتا ہے ربا النسیئہ، یعنی وہ ربا جو کسی واجب الادا قرض کے معاملے میں ہو، جو ربا کی ابھی میں نے مثالیں آپ کو دی، جو رقم واجب الادا آپ کے ذمہ ہے، ڈیٹ ہے آپ کے ذمہ، اور اس پر انکریز ہو، یہ تو اصل ربا ہے۔ لیکن اس ربا کے علاوہ بعض شکلیں لین دین کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی اس میں راستہ نکال لے ایک غیر اخلاقی اور ایک ان وارنٹڈ انکریز کا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایک کموڈٹی سستی ہوتی ہے، بعض اوقات مہنگی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آج کھیتی نئی نئی کٹی ہے، گنا یا گندم یا جو یا چینی یا اس طرح کی کوئی چیز سستی ہے، 6 مہینے کے بعد مہنگی ہو جائے گی، 8 مہینے کے بعد اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو آج میں کسی سے لے لوں اور بعد میں جب اس کو ادا کروں تو میں اس کو وہ مطالبہ کریں کہ جی آپ مجھے دگنی دیں، اس لیے کہ جب آپ کو میں نے دی تھی تو سستی تھی اور آج دے رہا ہوں تو مہنگی ہے۔ تو مہنگی اور سستے کے آپ مالیت کا لحاظ کریں، سستی ہو تو زیادہ دیں، مہنگی ہو تو کم دیں۔ شریعت نے اس کی معاونت کی، اس لیے کہ اس سے ربا کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور مثال دے کر بتایا کہ سونے کے بدلہ سونے کا لین دین ہو، چاندی کے بدلے چاندی کا لین دین ہو، جو کے بدلے جو کا لین دین ہو، کھجور کے بدلے کھجوروں کا لین دین ہو، گندم کے بدلے گندم کا ہو، اس طرح کی مثالیں دے کر بتایا اگر یہ لین دین کرنا ہو تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، یدم بیدن مثلم بمثل، ہاتھ در ہاتھ ہو، فوراً لیں فوراً دیں، اور مثلم بمثل جتنا لے رہے ہیں اتنا ہی دے رہے ہیں۔ اگر 10 کلو قرض لیا ہے، 10 کلو لیا ہے تو 10 کلو ہی واپس کرنا پڑے گا، irrespective of the value۔ اس کی قیمت آج کیا تھی، کل کیا ہوگی، پرسوں کیا ہوگی، اس کو نظر انداز کر کے جتنی کموڈٹی میں لیا ہے اتنی ہی کموڈٹی میں واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر اس راستے کو کھول دیا جائے تو بالآخر لوگ ربا کے لین دین کا ایک دروازہ کھول دیں گے اور ربا کی جو خرابیاں اور قباحتیں ہیں وہ سارے کی ساری پیدا ہو جائیں گی معاشرے میں۔ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت زید بن ارقم ان کا نام تھا، ممکن ہے نام میں مجھے کوئی التباس ہوا ہو لیکن غالباً یہی نام تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سینئر صحابہ کرام میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں اور جہادوں میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کوئی چیز فروخت کی اور ان کو اصل میں پیسے کی ضرورت تھی، کسی سے لینا چاہتے تھے، جس سے لینا چاہتے تھے اس نے دیا نہیں، تو انہوں نے کوئی چیز فروخت کی اور کہا کہ یہ مجھ سے 800 روپے میں لے لو۔ اس کو 800 روپے میں دے دی اور ادھار پیسے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے 1000 روپے میں فروخت کر دو، تو 1000 روپے میں فروخت کر دی۔ تو ان کو 200 روپے اضافی نقد وصول ہو گئے، 800 روپے کی اپنی چیز تھی اور 200 روپے اضافی ان کو مل گئے۔ بظاہر یہ معاملہ ربا کا نہیں تھا، اس میں کوئی ربا کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بتایا کہ زید بن ارقم نے یہ لین دین کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہو کہ لقد ابطل جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو جہاد کیا تھا وہ باطل ہو گیا، کالعدم ہو گیا، ان کی ساری نیکیاں کالعدم ہو گئیں اس لین دین سے۔ یہ سود ہے، فوراً اللہ سے توبہ کریں، اس کو ختم کر دیں۔ انہوں نے فوراً اس لین دین کو منسوخ کر دیا، توبہ کی، اس لیے کہ اگر اس راستے کو کھول دیا جائے، یہ گویا ایک ٹرک ہے، ایک ہیلا ہے کہ آپ اضافی رقم کے لیے اس طرح کے راستے تلاش کریں، اور اگر ایک مثال قائم ہو جاتی ہے ایک صحابی کے لین دین کی تو لوگ آگے چل کے اس سے ہزاروں راستے نکالتے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی معلوم ہوا سختی سے روکا، ان کو اس وقت ذہن میں نہیں رہا، انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، انہوں نے فوراً توجہ ہوئی، انہوں نے استغفار کیا اور اس سودے کو منسوخ کر دیا۔ یہ طرز عمل تھا صحابہ کرام کا۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض
جس کے نتیجے میں کوئی اضافی نفع حاصل ہو وہ ربا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، لیکن اس میں صحابہ کرام کی احتیاط کتنی تھی، تابعین کی احتیاط کتنی تھی، تبع تابعین کی احتیاط کتنی تھی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کو بات مبالغہ آمیز معلوم ہو، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی یہ تو بلا وجہ کی سختی ہے، لیکن اس سے آپ احتیاط کا اندازہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ کوفہ کے کسی راستے پر، راستے میں کسی شخص نے روک کے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا، امام صاحب ٹھہر گئے، مسئلہ بتانے لگے۔ وہ صاحب جو مسئلہ پوچھنے والے تھے وہ گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ سخت تھی، وہ دیوار کے سائے میں ہو گئے، امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا جی آپ سائے میں تشریف لے آئیے، انہوں نے کہا نہیں تم مسئلہ پوچھو۔ اس نے پھر کہا کہ جی ممکن ہے 2-4 منٹ لگے، آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، دھوپ ہے، نہیں مانے۔ کہا تم مسئلہ پوچھو، تمہیں میرے سائے سے کیا دلچسپی ہے؟ تو اس نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے کئی منٹ لگے، دھوپ میں کھڑے رہے، پسینہ بہتا رہا، جواب دے دیا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو سائے میں کھڑا نہ ہونے میں کیوں اصرار تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ مکان ہے اس نے مجھ سے رقم قرض لی ہوئی ہے اور اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہو سکتا ہے کہ اس میں ربا کا کوئی شائبہ پایا جاتا، اس لیے میں نے اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ بظاہر یہ بڑی سختی معلوم ہوتی ہے، بظاہر اپنے اوپر جبر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ اکابرین اسلام، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں کتنے حساس اور سینسیٹیو تھے وہ حضرات ربا کے معاملے میں۔ ربا کا کاروبار اگر کسی معاشرے میں شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسا ابھی میں نے عرض کیا، کہ دولت کا ارتکاز مختلف طبقوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کی دولت ایک بڑے تالاب میں جمع ہو جاتی ہے، اور ہر گھر سے جیسے نالیاں مختلف جگہ سے آ کے تالاب میں پانی پہنچاتی ہیں، اس طرح سے دولت جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس دولت کے بڑے تالاب کو چند لوگ کنٹرول کرتے ہیں، پورا معاشرہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معاشرے کی اخلاقیات ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، معاشرے کی معاشی زندگی گویا ان کی شہرت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، قیام للناس جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور پھر جس طرح وہ چاہتے ہیں معاشرے کو نچاتے ہیں۔ یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ پھر شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن مجید میں آپ پہلے ہی صفحے پر دیکھیں کہ اہل ایمان کے جو انتہائی امتیازی اوصاف ہیں، قرآن مجید آغاز میں جو تعارف کراتا ہے کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں اوصاف ہیں وہی بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے پورا قرآن پاک خرچ کرنے کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ہر جگہ انفاق کا ذکر ہے، کہیں فی سبیل اللہ کے ساتھ، کہیں بغیر فی سبیل اللہ کے۔ گویا جائز مدات میں خرچ کرنا، چاہے وہ خاص اللہ کے راستے میں نہ بھی ہو، جائز مد میں خرچ کرنا خود ایک فی نفسی ہی شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام ہے۔ اس کے مقابلے میں روپے کو روکنا اور جمع کرنا قرآن کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو لوگ یکنزون الذهب والفضہ، سونے چاندی کو سینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت میں ان کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ سلوک کیا جائے گا۔ سودی کاروبار جب کسی معاشرے میں جنم لیتا ہے تو وہاں رجحان دولت کو جمع کرنے کا اور سینت کے رکھنے کا پیدا ہو جاتا ہے، دولت کو خرچ کرنے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب آپ دولت کو خرچ کرتے ہیں تو آپ اس معاشرے کی اکنامک سرگرمی میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے 1 روپیہ خرچ کرنے سے معاشرے میں ایک نئی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اس نئی تحریک سے دولت کو حرکت ملتی، اس حرکت ملنے سے دولت کے سرکولیشن میں مدد ملتی، گویا آپ انسانی زندگی میں خون کی سرکولیشن میں مدد دے رہے ہیں۔ اس لیے شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اور اگر آپ روک کے رکھ رہے ہیں تو اس کی کیفیت وہی ہے کہ آپ کسی کے بدن سے خون لے لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ دیں، کہ بعد میں اس کو فروخت کریں گے، دھوکہ دے کے کسی سے لے لیں۔ آج کل یہ بڑا جرم چل رہا ہے تھرڈ ورلڈ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ریاست متحدہ امریکہ میں، یورپ کے کئی ملکوں میں، اسپین میں، اٹلی میں، کہ سادہ لوگوں کو خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے دھوکہ دے کے لے جاتے ہیں کہ تمہیں لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں بڑی تعداد میں، ایسٹرن یورپ میں میں نے دیکھا ہے، اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی 1 لاکھ روپیہ دیں گے، تھوڑا سا خون دے دو، اور غریب آدمی کو لے جاتے ہیں، خون پورا نچوڑ لیتے ہیں،
اس کے بعد مار کے بھگا دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں، اور آدمی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ایک بڑا گینگ بنا ہوا ہے، اس کو جا کے اسپتالوں میں بیچتے ہیں، بظاہر بڑا ظالمانہ جرم معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ظالمانہ جرم شریعت سمجھتی ہے دولت کو اکنامی سرگرمی سے، معاشی سرگرمی سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دینا اور محفوظ کر دینا۔ سودی کاروبار سے اس کا رجحان خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور معاشرے میں دولت رک جاتی ہے اور اس طرح سرکولیٹ نہیں کر پاتی جس طرح کہ اسے سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ابھی اسی آیت مدائنہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظْرَةٌ تو مہلت دی جائے، اس وقت تک نظرتن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اردو میں، نہ انگریزی میں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کو صحیح بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ لفظی ترجمہ کچھ قریب قریب یہ ہے، پھر مہلت ہے، فَنَظِرَةٌ اس کو مہلت ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ جب تک کہ اس کو خوشحالی نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل کے کاروبار میں آپ کسی فائنانس کمپنی سے قرض لیں، کسی بینک سے قرض لیں یا کسی بھی ادارے سے قرض لیں، اور قرض لینے والا تنگ دست ہو جائے، کاروبار اس کا بیٹھ جائے یا ناکام ہو جائے، تو کیا ان کے نظام میں، ان کے سودخواروں کے قانون میں یہ اس کی گنجائش ہے کہ نظرۃ الی میسرہ؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت نے کوئی قانونی یا لیگل پروسیڈنگ کی اجازت نہیں دی ایک تنگ دست کے خلاف۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ اگر اس کے پاس دولت آئے تو پھر آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، اور وہ بھی پیری پاسو۔ پیری پاسو کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک سے زائد آدمیوں کے حقوق ہیں، شریعت نے بعض حقوق کو ترجیح دی ہے، بعض کو اس تفصیلات کے ساتھ موقع نہیں، بعض حقوق کو اولی یعنی پریفرنشل حیثیت حاصل ہے، بعض حقوق کو پریفرنشل حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن جن حقوق کو پریفرنشل حیثیت حاصل نہیں ہے وہ سارے پیری پاسو ہیں، یعنی ان سب کی یکساں حیثیت ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی دولت آ جائے کسی وقت تو ہر ایک اپنے پروپورشن کے حساب سے اس میں سے لے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی۔ کوئی اس کی 20 مثالیں صحابہ کرام کے زمانے میں خود سیرت کے واقعات میں موجود ہیں۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ سودی کاروبار شریعت کے بہت سے اصولوں سے ٹکراتا ہے، اور شریعت کے بہت سے احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اگر کسی معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا۔ شریعت کی روشنی میں یعنی قرض جس سے اصل سودی نظام چلتا ہے، اس کی دو قسمیں۔ ایک قرض تو وہ ہے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے، بیمار ہے علاج کے لیے قرض لینا چاہتا ہے، تعلیم بچوں کو دینا چاہتا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں قرض لینا چاہتا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی خاتون کو، پیسے نہیں ہیں قرض لینا چاہتی ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، بے گھر ہے، اس کے لیے قرض درکار ہے۔ یہ تو بنیادی ضروریات کے لیے جو جس کو کنزمپشن لون کہتے ہیں آج کل، کنزمپشن لون کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اس پہ اول تو کوشش کرو کہ معاشرے میں نظام ایسا بناؤ، اور شریعت کا نظام جب بنے گا تو یقیناً ایسا ہی بنے گا کہ اس میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات خود بخود مکمل ہوتی چلی جائیں، کسی شخص کو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔ ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں کوئی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، حتیٰ کہ یہودی بھی مجبور نہ ہو، عیسائی بھی مجبور نہ ہو۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا کہ یہودی بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی مجھے جزیہ کا ٹیکس ادا کرنا ہے جو غیر مسلموں پر واجب ہوتا ہے۔ جزیے سے گھبرائیے نہیں ہے، زکوٰۃ کا کاؤنٹر پارٹ ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، غیر مسلم پہ جزیہ ہوتا ہے۔ جس طرح مسلمان زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، غیر مسلم جزیہ دینے کا پابند ہے۔ تحفظ کی ضمانت زکوٰۃ میں بھی ہے اور تحفظ کی ضمانت جزیے میں بھی ہے۔ جزیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ اس کی جوانی میں ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے ریاست کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم اس کو در بدر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کو لے کر فوراً بیت المال کے امین کے پاس گئے اور کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اور ہمیشہ پوری اسلامی ریاست میں ہدایت جاری کر دی جائے کہ ہر وہ بوڑھا شخص جو کمانے کے قابل نہیں ہے اس کو ریاست سے خرچہ ملے گا، تاحیات اسٹائپنڈ ملے گا، روح اور جان کا رشتہ عزت کے ساتھ برقرار رکھ سکے۔ کفاف کی فراہمی فریضہ ہے اسلامی ریاست کا، تمام فقہاء نے لکھا ہے۔ لہذا ایک اسلامی ریاست میں اصولاً تو
کوئی صورتحال ایسی پیش نہیں آنی چاہیے کہ کوئی شخص ذاتی ضروریات کے لیے کنزمپشن لون لینے پر مجبور ہو. بالفرض اگر کوئی مجبور ہو تو دوسرے مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دیں, اس کی ضرورت کو پورا کریں. شریعت نے اس کو کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں بنایا, یعنی مجھے آپ کو بطور رحمت اور مہربانی کے قانون نے پابند نہیں کیا کہ اگر پڑوسی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو رقم دیں, لیکن تلقین کی ہے, ہدایت کی ہے, حوصلہ افزائی کی ہے کہ لوگ ایسا کریں, قرض دیں, اس کو قرض کے بجائے ہدیہ دیں, اس کی ضرورت کی تکمیل کریں. اپنے پاس کوئی چیز اضافی ہے, فالتو ہے, تو دوسرے کو اس میں شیئر کر لیں. قل العفو جو آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں, قل العفو اسی معاملے میں ہے کہ جہاں کوئی شخص از خود خرچ کرنا چاہے. قرآن پاک میں دیکھا ہوگا سورہ بقرہ میں 2 جگہ ہے, یہ سلونہ کا ماذا ينفقون, یہ سلونہ کا ماذا ينفقون. کیا قرآن میں یہاں تکرار ہے؟ کیا صحابہ کرام ایک ایک بات کو بار بار پوچھتے تھے؟ کیا پہلے قل ماذا ينفقون سے تسلی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بار ماذا ينفقون پوچھا؟ پہلا ماذا ينفقون جو ہے وہ انفاق واجب کے بارے میں ہے, دوسرا ماذا ينفقون انفاق مستحب کے بارے میں ہے کہ ہم از خود اگر انفاق کرنا چاہیں صدقہ واجبہ یا مطالبات واجبہ کے علاوہ تو وہ کیا کریں. تو آپ نے فرمایا قل العفو, جو زائد ہے وہ خرچ کر سکتے ہو. لہذا قرآن کا حکم تو قل العفو کا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کو تیار نہ ہو, کوئی شخص اسلام کے اس اخلاقی معیار کو حاصل نہ کرنا چاہتا ہو اور قرض ہی دینے پر مصر ہو, تو پھر وہ قرض دے اور اصل رقم اپنی واپس لے لے. اس میں کوئی اس کو اختیار نہیں پہنچتا کہ اس میں اضافہ کرے. اس میں اضافہ لینے کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی مصیبت کا منتظر ہوں, میں اس بات کا متوقع ہوں کہ میری بہن پر کوئی استاد آئے نعوذ باللہ, اور میں اس کی استاد سے فائدہ اٹھاؤں, اس کو پیسے کی ضرورت اس کی پوری نہ کروں, اور اس کی ضرورت سے میں ایکسپلائٹ کر کے اس کو میں اپنے 4 ٹکے بنانے میں خرچ کروں. یہ چیز اسلامی معاشرے میں ناقابل تصور ہے. دوسرا قرض ہوتا ہے پروڈکشن لون یا انویسٹمنٹ لون, کہ آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی تجارت کرنی ہے, کوئی فیکٹری لگانی ہے, انڈسٹری لگانی ہے, زراعت کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو رقم درکار ہے اور آپ کسی شخص سے قرض لینا چاہتی ہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے وہ اپنی رقم کو اسی طرح سے رسک میں لگائے جیسے وہ اپنی محنت کو لگا رہا ہے. میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور آپ نے محنت کی, سال بھر محنت کی, خدا نخواستہ آپ نفع نہیں ہوا تو آپ کی محنت ضائع ہوئی, تو میرا پیسہ ضائع ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے, آپ گھر چلے جائیں گے, جی کچھ نہیں ملا, سارا سال ضائع گیا, اور میں اپنے 1 لاکھ روپے لے کے گھر چلا جاؤں کہ میرا کچھ ضائع نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی محنت اور وقت کو رسک پر لگایا ہے اور اس کو ضائع ہونے کے لیے آپ تیار ہیں, تو میں اپنی رقم کے ضائع ہونے کے لیے مجھے تیار ہونا چاہیے. اگر کوئی فائدہ ہو تو اس فائدے میں اور آپ دونوں شیئر کریں. اس شیئر کرنے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ نفع کا ریشو ہم آپس کی شرائط سے طے کر سکتے ہیں. وہ اس لیے طے کر سکتے ہیں کہ بعض انٹرپرائزر ایسے ہوتے ہیں, انٹرپرینئر زیادہ ماہر ہوتے ہیں, ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے میمن بھائیوں کو, بہنوں کو بڑا ماہر بنایا ہے تجارت میں, کاروبار بڑے ماہر ہوتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں بڑا چلتا ہے. بعض لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا, کاروبار میں پیسے ضائع کرتے ہیں, چلتا کچھ نہیں. تو اگر کوئی کاروباری ایسا ہے کہ وہ اچھا مہارت رکھتا ہے یا بازار میں اس کی ساکھ ہے, اس کے نام سے کاروبار چلتے ہیں, اس کو نفع زیادہ لینے کا اختیار ہے. جو نالائق ہے, کاروبار نہیں کر سکتا, اس کو کہیں گے بھائی تمہارا تو بڑا خطرہ ہے, ضائع کر دو گے, لہٰذا ہم تمہیں تھوڑا دیں گے, 25% تم لو, 75 ہمیں دو. اس کے معاملے میں وہ کہے گا جی 75 مجھے دے, 25 آپ لیں. اس طرح کی شرائط تو طے ہو سکتی ہیں, اس میں شریعت نے رکاوٹ نہیں ڈالی, اس لیے کہ اس کا تعلق بازار کے اتار چڑھاؤ سے ہے اور اس دستیاب یا اویلیبل ایکسپرٹیز سے ہے جو معاشرے میں موجود ہے. لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر الوضیعۃ علی قدر المالین, اصول یہ ہے الربح علی ما شرطا, الربح علی ما شرطا, نفع تو اس ریشو پر ہوگا جو دونوں فریقوں نے طے کیا ہے. والوضیعہ, وضیعہ مانے نقصان, والوضیعۃ علی قدر المالین, اور وضیعہ یعنی نقصان دونوں کے مال کے بقدر ہوگا. آپ کا 25% اگر ہے, میرا 75 ہے, تو میرا 75% نقصان ہوگا, آپ کا 25% ہوگا. اگر آپ کا کوئی مال نہیں ہے, محض محنت ہے, تو آپ کی محنت جائے گی, میرا مال جائے گی. اس لیے انویسٹمنٹ اور پروڈکشن لونز کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے, اس پر اضافہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ شخص اس میں رسک میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو, یا لیبر میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو, یا دونوں میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بات کہ میں اپنی رقم کو محفوظ رکھ کر اور یہ انشور کروں کہ اگر نفع ہو تو مجھے ملے, اس کی شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ایسی ہر شرط ناجائز ہے
اور ایسا ہر اضافہ ربا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو خالی کافی تفصیل اب ہو گئی، اب میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں۔